السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا۔ آپریشن بنیان مرصوص یعنی مارکہ حق، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی فتح اور کامیابی نصیب فرمائی کہ جس کی جو تاریخ ہے وہ رقم کر دی گئی ہے، اور بھارت جس نے پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیا، جس نے پاکستان کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا، اور جس میں عورتیں اور بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے اس بھارتی جارحیت کے نتیجے میں، اور پھر جب پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے ایک نئی طاقت بن کے دنیا کے اندر ابھرا ہے۔ یہی وہ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص ہے، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے دفاعی اداروں، خاص طور پہ پاک فوج اور پاکستان فضائیہ کے چرچے جو ہیں وہ میڈیا میں عام ہوئے، اور جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ آپریشن بنیان مرصوص اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی اس فتح کے حوالے سے ہے، اور پاک فوج اور ہمارے دیگر دفاعی اداروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف لانے کا، اور پروفیسر یوسف عرفان صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہی ہم جو ہے وہ شروع کرنا چاہیں گے کہ سورہ صف کی آیت نمبر یہ 4 ہے، بنیان مرصوص، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے حوالے سے ذرا ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس کا جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے اور شان نزول کیا ہے، اور پھر اس کی جو ریلیونسی ہے موجودہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اس کے حوالے سے، اس پہ ذرا روشنی فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل رزقی تحت رمحی۔ انتہائی شکر گزار ہوں، بلکہ اگر قلبی کیفیت کا اظہار کر سکوں تو یوں ہے کہ آج یقین جانیے گا کہ فتح اور کامرانی اور کامیابی کے بعد اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کرنے پر ڈاکٹر صاحب خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں آپ کو، اور دعا گو ہوں کہ ٹی وی کے لیے کہ اللہ جل وعلا اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے کے ٹی وی کے جو پروگرامز دیکھے ہیں تو یہ معاملہ تو ابھی مئی میں آ کر یہ واقعہ ہوا، اور پہلگام کا واقعہ کچھ روز قبل کا ہوا، لیکن کے ٹی وی نے ایک عرصہ سے رد قادیانیت کے ساتھ ساتھ اگر میں یوں کہوں کہ رد بھارتیت کا بھی مورچہ سنبھالا اور خوب نبھایا اس کو، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 کے تناظر میں جو آپریشن کیا گیا بنیان مرصوص کے عنوان سے، میں نے جب اس آیت کی تفسیر کو دیکھا، ماقبل کو دیکھا، ماں بعد کو دیکھا، اور پھر اس وقت میں جو پالیسی اختیار کی گئی، اب یقین جانیے گا کہ وہی انداز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تھا۔ سورہ صف کی طرف چلتے ہیں، آغاز اللہ جل وعلا جو فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد والی جو سورہ جمعہ ہے، یہاں تھوڑا سا علمی یعنی نکتہ ہے، لیکن میں عام فہم انداز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سبحہ اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، اور بعد والی جو صورت ہے وہ زمانہ مستقبل سے شروع ہوتی ہے، یعنی ماضی میں بھی اللہ کا ذکر ہے، مستقبل میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، شان نزول جو ذکر کیا ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور سوال یہ پیدا ہوا کہ سب سے اعلیٰ و افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صف پڑھ کر سنائی، اور پھر یہاں جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مزے کی بات میں نے غامدی صاحب کا بھی مطالعہ کیا اس عنوان پر جی، ان کے بھی بہت سارے پیروکار یقیناً سن رہے ہوں گے، اور اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اسی حوالے سے بات یہاں کرنا چاہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ خطاب قرآن
منافقین کو کر رہا ہے. کس انداز میں کر رہا ہے کہ تم بھڑکے مارتے ہو, تم اونچی اونچی باتیں کرتے ہو, میدان عمل میں جب اترنے کا وقت آتا ہے تم کہاں رہ جاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ اس کے ہاں بڑی ہی بری چیز ہے کہ تم کہو اور کرتے نہیں ہو. اگلی آیت میں معیار بتا دیا کہ رب العالمین کو اپنے بندوں میں سے کون سے بندے پسند ہیں. معیار محبت, معیار قربت کا ذکر اگلی آیت میں آ گیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اگلی اجازت پھر یہ بھی چاہوں گا کہ اب یہاں مسکراتے ہوئے لہجے میں تو میں اپنی فتح اور کامرانی کے جو ہے نا جو پس منظر ہیں اس لیے مسکراتے چہرے سے بات کر رہا ہوں, لیکن جب اس آیت کی بات آئی تو پھر تھوڑا سا جذبہ جہاد ابھارنا چاہیے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی ابھاریے اہل ایمان کو قتال پر ابھاریے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص جو آپریشن کا عنوان رکھا گیا یہ ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے بھی بڑے عالی دماغ جو ہے نا وہ استعمال ہوئے ہیں. اور وہ ایک تصویر وائرل ہوئی کہ بلال مسجد کشمیر میں جسے ٹارگٹ کیا گیا انڈین آرمی کی طرف سے, اس کے محراب کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا اس آیہ مبارکہ کو کأنہم بنیان مرصوص, وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. منافقین ٹھہرتے نہیں میدان عمل میں, اور جب بات اہل ایمان کی آتی ہے وہ سامان کو نہیں دیکھتے, وہ اسلحے کو نہیں دیکھتے. کأنہم بنیان مرصوص, یہ آیت اپنے اندر وسیع تناظر رکھتی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحے کی بنیاد پر کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے. کأنہم بنیان مرصوص کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب سوائے وہ لوگ کہ جن کے مقدر میں ازلی طور پر پھٹکار اگر لکھ دی گئی اللہ ہدایت دے, اللہ ہی کے علم میں ہے, لیکن وہ لوگ جو ملک پاکستان کے آئین کے باغی ہیں, ملک پاکستان کے حوالے سے ان کے نظریات نہ کل درست تھے نہ آج درست ہیں, وہ طبقہ الگ ہو گیا. اور اس موقع پر کأنہم بنیان مرصوص, اہل ایمان کے تمام مکاتب فکر وہ اکٹھے ہو گئے. کأنہم بنیان مرصوص, ہمارے مجاہدین وہ صف اول کے جو آگے گئے وہ بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے, اور پیچھے بھی جو تھے وہ تمام مکاتب فکر کہ ہم اکٹھے ہیں, ہم ایک ہیں اس معاملے میں. کأنہم بنیان مرصوص. اور جس دن یہ آپریشن لانچ کیا گیا اللہ نے فتح عطا فرمائی. میں حضرت اقدس مفتی حسن صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, لیکن وہ اس خبر پر پوری توانائی اور جوش اور جذبے سے سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے, کہنے لگے اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے. علماء کے چہرے مسکرا گئے, قوم کا ہر باشعور فرد جو ہے وہ مسکرا اٹھا کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. کأنہم بنیان مرصوص. صرف اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میدان عمل کے اندر, جنگ کے اندر, بلکہ معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, سیاسی طور پر, گراؤنڈ ریالٹی پہ رہتے ہوئے آدمی کو کأنہم بنیان مرصوص. اور سورہ کہف کے اندر حضرت ذوالقرنین کا بھی ذکر آتا ہے کہ اعینونی بقوہ, میری مدد کرو, اور پھر اس دیوار کا ذکر آتا ہے کہ اس دیوار کے اندر آپ نے جو ہے وہ تانبا پگھلا کر ڈالا کہ اس کو مضبوط کیا جائے. تو کأنہم بنیان مرصوص کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جب وہ بن گئے تو اللہ جل وعلا کو یہ طبقہ بڑا پسند ہے. اور اس دن آپ دیکھیں کہ سنت کے عین مطابق رات کی تاریکی میں نہیں, بزدل دشمن کی طرح نہیں کہ رات کی تاریکی میں مساجد اور مدارس کو ٹارگٹ کیا جائے, نہتے طلبہ, معصوم طلبہ, ان کو ٹارگٹ کیا جائے. ہماری بہادر فوج نے اللہ جل وعلا کی ذات اقدس پر پورا تیقن رکھتے ہوئے, نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے, قرآن و سنت کا ذکر کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے جب آپریشن کو لانچ کیا, اور ہمارے دلیر مجاہد وہ دشمن کی وادیوں میں گھس گئے اور اللہ کے فضل و توفیق سے باخیر و عافیت واپس آئے, تو میرے رب کو کتنا پیار آیا ہوگا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. میری فوج کا ایک ادنا سپاہی, اس سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک سب کو خراج عقیدت ہے کہ انہم بنیان مرصوص,
کہ حافظ صاحب نے قرآن کی آیت کا انتخاب کیا, رب نے فتح عطا فرمائی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے خالی آپریشن میں کامیابی نہیں دی, بلکہ لیبرلز اور سیکولرز کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ریاست یہ ہے یا وہ ہے, یہ فلانا ہے فلانا ہے, میرے رب نے نام میں اتنی تاثیر رکھ دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر اسحاق صاحب کا ایک قول نقل کرنا چاہوں گا سورہ صف کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت, بندہ مومن اس صورت کو سمجھ لے, اس کے لیے زندگی گزارنے کا سارا رستہ اس میں مل جائے گا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. وہ صف ارا, اللہ کے بندے اللہ کے محبوب بن گئے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بن گئے ہیں, اللہ کو ان پر پیار آ رہا ہے, اللہ کی محبت کے مستحق ہو گیا وہ طبقہ. تو جب یہ چیز ہوئی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اور یقین جانیے گا کہ جس دن یہ حملوں کی خبریں آ رہی تھی, میں نماز فجر کے لیے نکلا تو مسجد میری تھوڑی سی فاصلے پر ہے, اور جاتے جاتے عجیب جذبے بیدار ہو رہے تھے. ایک طرف افواہوں کا بازار بھی گرم تھا کہ فلاں جگہ. ہم خود کشمیر میں یعنی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے قریب کے رہنے والے ہیں. سامنے اپنی افواج کی مطلب وہاں بیٹریاں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں. تو پچھلے سال تو لائن آف کنٹرول پہ تھے وہ کیپٹن رضوان. اب اس وقت میں ان کو یعنی جب رابطہ ہو تو کہنے لگے جی کسی بھی وقت آگے محاذوں پہ جانا پڑ سکتا ہے. اللہ کے فضل و توفیق سے نہ والد صاحب کے حوصلوں میں کمی آئی, نہ میری والدہ کے حوصلوں میں کوئی کمی آئی. اللہ تعالیٰ نے دلیری ہمارے مقدر میں رکھی ہے. ہم بزدل نہیں ہیں کہ ہم ڈر جائیں اور اس طرح سے کریں. لیکن یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری ٹیکنالوجی یہ تھی, اسلحہ یہ تھا, چائنا نے مدد کر دی تو تب یہ چیز ہوئی. یہ چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں. ہماری پہلی نگاہ رب العالمین کی ذات عالی پر ہے. بدر میں اترے, حنین میں اترے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بدر حنین کے مجاہدین کے لیے جو وعدے تھے مدد و نصرت کے, ان کے متبعین کے لیے بھی وہی وعدے ہیں, تا قیامت وہی وعدے ہیں. تو ہمیں ان وعدوں پر, ان نصرتوں پر اللہ جل وعلا کی طرف سے جو ہیں تیقن رکھنا چاہیے. اور قرآن مجید برہان رشید دیکھیں نا, سارا قرآن اس وقت نا سمٹ کر سامنے آ رہا ہے کہ آیات قتال کتنے خوبصورت انداز میں سمجھ آ رہی ہیں کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. آل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہو گئے. اللہ اکبر. رب چاہتا تو آسمان سے بھی برسات کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے پاکستان کے شیر دل مجاہدین کو اٹھایا, ان کی مدد و نصرت فرمائی. ہمارے جانباز اور سرفروش جو ہے وہ مجاہد کامیابی سے واپس آئے. یشفی صدور قوم مومنین. ہر مومن کا, ہر پاکستانی کا سینہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا, کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح, ماشاء اللہ. پروفیسر صاحب, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے. یہ بتائیے پروفیسر صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا اس دفعہ ہمیں جو ہے بطور ایک تشخص جو ہم نے دیکھا بطور ایک ہارڈ اسٹیٹ کے ہم نے دیکھا, جبکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا 370 کا قانون جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کو ختم کیا گیا. لیکن جو رسپانس میرا خیال آنا چاہیے تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے اس وقت, وہ نہیں آیا. تو یہ جو موجودہ پاکستان کا بطور تشخص ابھرا ہے ہارڈ اسٹیٹ کے ہونے کا, اس کے بارے میں بتائیں اور اس آپریشن کے حوالے سے بھی بتائیے. بہت بہت شکریہ. ومن نصر الا من عند اللہ. کوئی کامیابی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتی. بالکل صحیح. مگر اس کی رضا پہ چلنا آسان نہیں, اور یہ تیاری کو ایک دن کی تیاری نہیں ہے. جہاد نے ہمیشہ ایمان, اتحاد اور تنظیم عطا کی ہے. پھر ہمارے ایک اور شہید صدر جنرل ضیاء الحق, انہوں نے فوج کا موٹو بنایا ایمان, اتحاد, جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ بھی افغان جہاد کی نعمت تھی جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا. اور اگر ہم لوٹ کے دیکھیں تو ہم ایٹامک پار افغان جہاد کے جلوں میں بنے ہیں. ہمیں ہائیڈروجن پار بم بھی اگر میسر آئی, ہائیڈروجن طاقت بھی, سیٹلائٹ بھی, میزل سسٹم بھی, کہ اس وقت کے دانشمند, جرت اور صداقت کے پیکر, ہمت کے پیکر ضیاء الحق شہید نے یہ ساری چیزیں خاموشی سے کی. اور ڈاکٹر A.Q. خان صاحب سے وہ بھرپور کام لیا جب تک ضیاء صاحب زندہ رہے, کہ انہوں نے پاکستان کو بہت نوازا. مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام اپنے بندوں سے لیتا ہے. یہ جو مارکہ ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ 1.5 صدی کا غصہ نکل آیا. اور 1.5 صدی کا جو ہمارا ایک شوق تھا, جو امت مسلمہ کا شوق ہے,
ہم یہاں پر بس رہے ہیں مگر ہندو کہلانے سے بچتے ہیں، اور آج ہم نے وہی بنیان مرصوص کے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤ. صحیح بات. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی تھیں، جہاد کی برکت سے سب خاموش ہو گئے. واہ. وہ منافقین ابھی اپنا اثر دکھائیں گے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ ادھوری جنگ ہے، یہ قبل از وقت روک دی گئی، اور اس میں امریکہ بہادر سے یعنی توقع کرنا، جبکہ ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ نے کہا جی بھارت چاہتا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے، اور مودی کہتا ہے جی ہم نے تو کہا ہی نہیں. اب اس طرح کی کیفیت ہونا، جبکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے دور میں جب یہ کشمیر کو الحاق کر لیا گیا کشمیر کا، اور جہاں اس وقت لوگوں نے جب آواز اٹھائی تو ہمارے حاکم کہتے تھے کہ جو جہاد کا نام لے گا وہ غدار ہوگا، جو ایل او سی پہ جائے گا غدار ہوگا. پروفیسر صاحب یہ بھی کہا گیا کہ ٹینکوں میں پٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا رد قادیانیت اور پاکستان کا ذکر پاکستان، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. مگر یہ ہے کہ وہ لوگ جب قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر ایکشن کمیٹی سے بشیر الدین محمود کو فارغ کیا تھا، تو اس وقت پھر ظفر اللہ کو انٹر کیا گیا تھا، اور پھر ایک طویل نہرو جو تھا وہ حمایت میں آیا، قادیانیوں کی پیچھے برٹش گورنمنٹ تھی، اور حضرت علامہ کو کہنا پڑا کہ یہ وہ نسل ہے، یہ وہ قوم ہے جو بیسیکلی غیر مسلموں کی چوزن مسلمز ہیں. ہم تو خیر مسلم نہیں مانتے، مگر چوزن ریس کہہ لیجئے یا چوزن فیتھ کہہ لیجئے، اور یہ دین اور وطن دونوں کے غدار ہیں. تو مگر یہ ہے کہ ان لوگوں کو لبادہ اوڑھنے کی عادت ہے. جہاں تک اس تیاری کا تعلق ہے، آپ کے پاس گن ہو اور گن چلانے کی ہمت ہی نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ صحیح بات. آفرین اس ٹیم کو، آفرین ان افراد کو کہ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں اپنے ارد گرد چند ایسے افراد صاحب ایمان رکھے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ایمان والا ہے. احمد شریف چودھری صاحب کا آپ جانتے ہیں، وہ ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ایٹمی سائنسدان مشہور ہیں، اور ان کا آخری لمحہ اب بھی وہ حیات ہیں میرے حساب سے، تو وہ مرتے دم تک میرا خیال ہے یہی کام کریں گے، امت اور تعمیر نو. اور ان کو امریکہ نے 2 سال قید میں رکھا. ایسے ہی اس آرمی چیف کی جرأت ہے کہ اس نے سب خود بھی انوانٹڈ تھے ان کے، اور انہوں نے ان لوگوں کو پاکستان کی یعنی اہم عہدوں پہ بٹھایا جو صاحب ایمان تھے، جو بنیان مرصوص کا حصہ بنے. اسی طرح دیکھیے کہ جنرل عاصم ملک ہیں، ان کے والد صاحب جنرل جی ایم ملک صاحب بھی ایمان اور دین اور وطن سے محبت کا ایک پیکر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ سارے ان اناؤنسڈ حافظ قرآن ہیں. اسی طرح ڈی جی ایم آئی بھی یہی ہیں، پھر اسی طرح انہوں نے سی پیک پہ بھی یہ لگا. مگر اصل جو چیز ہے کہ اس میں ہماری ٹیکنالوجی، اس جنگ میں بیسٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور بیسٹ پرسنز نے کی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اسلحہ تو سب کے پاس موجود ہے، مثلا سٹرنگر میزل جب امریکہ نے دیے تو افضل نامی ایک مجاہد تھے جنہوں نے 10 یعنی راکٹ چلائے تھے، میزل 9 ایکوریٹ رہے، جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی امریکن بھی نہیں کر سکے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو ہدف بنایا گیا اس کو کور کیسے کیا گیا، یعنی سیٹلائٹ زمین ہماری، فضا ہماری، سمندر ہمارے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ تسخیر کائنات، پاکستان کی فوج نے وہ تسخیر کائنات کا منظر پیش کیا ہے. کائنات دنیا کا بہترین ویپن جو تھا، امریکن ویپن موجود تھا، رشین ویپن موجود تھا، اسرائیلی ویپن موجود تھا، بھارت کے برہمنی چیلے چانٹے اور ان کا غصہ سارا کچھ شب، مگر ایک چیز بھی وہ ہماری فضا میں انٹر نہیں ہو سکے. اور اس آرمی چیف نے وہ دور یاد کرا دیا کہ جب افغان جہاد کے دوران ضیاء صاحب کے دور میں رشین ایریل وائلیشن کرتے تھے تو سارے جہاز گراؤنڈ ہو گئے، سب کو قید کر دیا. اور روس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا میرے قیدی چھڑ دیں، اور وہ کہے تو پاکستان کو سپر پاور مانے. مگر اس میں ٹیکنالوجی میں جو ہے، اس ٹیکنالوجی سے سیٹلائٹ کے ذریعے ان کا ڈیفنس یعنی ایئر ڈیفنس ختم کرنا معمولی بات نہیں تھی. برہموس کو ختم کیا، ان کے سارے ایئر ڈیفنس کے جو پھر بریگیڈز ڈویژنس ختم کیے، ہیڈ کوارٹرز ان کی. اور پاکستان کی آرمی نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو یاد تازہ کرائی کہ ایک چیز بھی، ایک ہدف بھی
آبادی پر نہیں تھا، جبکہ بھارت کے سارے ہدف آبادی پر تھے، اور انہوں نے فوجی مارے، انہوں نے چوکیاں اڑائیں، انہوں نے بریگیڈ ڈویژن اڑائے، انہوں نے ایئر بیس ختم کی. اور آج اگر پاکستان آرمی اگر یہ جنگ نہ روکی جاتی تو پاک آرمی اگر چلتی رہتی تو ایئر ڈیفنس اپنا دے کے دلی میں بھی جا کے بیٹھ سکتی تھی. اس لیے یہ بیچ میں گھسے کہ دوستیاں، کچھ اپنے بھی بیگانے بن گئے، بیگانے تو تھے ہی بیگانے. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ کی ایک سیریز چلے گی. صحیح. کیونکہ ہندو اپنی رٹ نہیں بدلے گا، ہٹ نہیں بدلے گا. اس نے یہ سارا مینج کیا اور کہتا ہے جی میں نے تو کچھ کیا نہیں، ہم تو لڑ رہے ہیں. بھئی ابھی چھترول کھانے کی اور اگر شوق ہے تو پاک آرمی جس راہ پر چل پڑی ہے وہ اب لوٹ کے نہیں آئے گی، وہ جہاد ہی پہ رہے گی. اور اس خطے میں مسلمانوں کا تحفظ اور عالم اسلام کا تحفظ، پاکستان جیسے حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان از دا فورٹریس آف اسلام، یہ اسلام کا قلعہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں نے جتنی خوشی منائی ہے، اور ان کے ویڈیوز کئی ویڈیوز ہیں. ہاں جی. اور عالم اسلام جھوم اٹھا. جیسے ایٹامک بلاسٹ جب بم بنایا گیا تھا تو پورا عالم اسلام خوش تھا، اور یہ بات کافر کہتے تھے کہ اسلامی بم ہے. جی انہوں نے ٹرمینالوجی استعمال کی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی سیریز ابھی چلے گی، ہمیں حوصلے نہیں ہارنا چاہیے. اور حضرت علامہ کا ایک شعر ہے، لال این چمن آلودہ رنگست ہنوز سپرس دست میں انداز کے جنگست ہنوز. ہمیں یعنی قرآن کے مطابق آئدو مستطاع کہ ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے، ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے. ہم فقط خطے کے مسلمانوں ہی کا تحفظ نہیں کر رہے، عالم اسلام کا بھی تحفظ کر رہے ہیں. اور پہلی بات فضا پہ اس طرح قابو کرنا، جبکہ ہم فضا کے ہی ذریعے مار کھا رہے تھے. صحیح. اس آرمی چیف نے جو کمال کیا ہے، سائبر اٹیک ایک طرف کیا کہ 70% انڈیا کی الیکٹریسٹی غائب ہو گئی. پھر اس کے بعد سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی کوئی چیز جو تھی وہ ان کے ہدف سے باہر نہیں تھی، اور ان کی ٹاپ موسٹ سیکرٹ میٹنگ جو تھی وہ بھی ان کے پاس موجود. جی وہ اس کی تصویریں بھی تصویریں. اور کسی کی ضرورت، یہ وہ پاکستان ایئر اسپیس پہ آتے تھے تو گم ہو جاتے تھے فکری طور پہ، ان کو یعنی نظر ہی نہیں آتا تھا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اور پھر انڈیا نے جو دوسرا گند ڈالا ہے کہ اپنی پبلک سے بھی وہ محبت نہیں کرتے. انہوں نے کشمیر میں مسلم آبادی پہ خود حملے کیے اور کہا کہ پاکستان کر رہا ہے. اس سکھوں کی آبادی پہ خود حملے کیے اور کہا کہ پاکستان کر رہا ہے. یہ تو اپنوں کے نہیں ہیں تو دشمن غیروں کے کیسے ہوں گے؟ اور مسلمانوں کے ساتھ دیوار انہوں نے کھڑی کی تھی. مسلم تو ایکویلٹی پہ مانتے ہیں کہ ہر اولاد آدم ایک ہے، اور مسلمانوں نے حکومت بھی غیر مسلم اکثریت ہی پہ کی ہے. مگر اس بنیان مرصوص نے ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور عطا فرمائے. ومن نصر الا من عند اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے تمام مکتبہ فکر، خاص طور پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی طبقہ ہم جس کو کہتے ہیں اکثر اوقات، وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ہی نہیں کی، بلکہ واقعی ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند انہوں نے اس میں پیچھے کھڑے رہے، دعائیں کیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں. آپ یہ جانتے ہوں گے آپ بھی کہ پاکستان کو اکثر اوقات مختلف چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، جس میں دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جس طرح ابھی اظہار یکجہتی کیا گیا پاک فوج کے ساتھ اور پاکستان کے دیگر دفاعی اداروں کے ساتھ، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس کو اب پاک فوج کی بیک پہ اسی طرح کھڑے رہنا چاہیے مستقل، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف؟ علماء امت ہمیشہ بیک پہ رہے ہیں. حالیہ جو واقعہ ہوا آپ یہ دیکھیں، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نشانہ کس کو بنایا گیا؟ مدارس کو بنایا گیا، مساجد کو بنایا گیا، اور اس سے قبل علماء اکرام تسلسل سے جو ہے نا ان کو ہدف بنایا گیا. اس موقع پر وزیر دفاع کا وہ بیان بھی قابل وقت ہے کہ مدارس کے طلباء جو ہیں وہ بھی یعنی سیکنڈ پر ہمارے دفاع کے لیے وہ لوگ کام آئیں گے، دوسرے نمبر پر یہ ہمارے لوگ کام آئیں گے. آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ ہمارے کالجز سکولز بند کیے گئے، مدارس بند نہیں ہوئے، ہمارے تعلیمی نظام چلتا رہا ہے. افواہیں اڑ رہی تھی، حقیقت تھی یا کچھ بھی تھا، ایک دن بھی ایک پیریڈ بھی مس نہیں ہوا اس دوران میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے یہ سمجھتے تھے اور ان کی پلاننگز میں ہے کہ بالفرض کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص،
ایک آگے کا طبقہ ہے، ایک پیچھے کا طبقہ ہے، وہ یہ علماء اور طلباء کا ہے۔ اور رہی بات کہ اب ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، داخلی اور خارجی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اگر اجازت ہو تو میں نام لے لوں مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کا ایک بیان نظر سے گزرا کہ ہم اپنے تمام مسلکی اختلافات، فروعی اختلافات پس پوچھ ڈال کر ہمیں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہندو بنیے پر اعتماد ہی کوئی نہیں ہے، وہ بزدل مکار کسی بھی وقت کچھ کر سکتا ہے، تو ہمیں اس امت کا جو اتحاد جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے ہمیں عطا فرمایا، اس کو مستقل رکھنا ہوگا۔ اور مستقل رکھنے کے لیے میں آپ کے توسط سے اداروں تک بھی یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ علماء کرام کی قدر کریں۔ یہ آپ کے تنخواہ کے بغیر لڑنے والے مجاہد ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک جید عالم دین پاکستان کی ایک مذہبی جماعت کے قائد ہیں، ان کا کیا خوبصورت بیان تھا کہ گیلے شکوے ہم سارے سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم اس وقت اپنی فوج کی پشت پر کھڑے ہیں۔ گیلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، تو طرح گھر میں رہتے ہوئے ہو جاتی ہے، لیکن مشترکات کے لیے، قومی مفادات کے لیے عقل مندی کا سب سے بڑا جو مظاہرہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک ہو جانا چاہیے۔ کأنہم بنیان مرصوص کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو ہمیں پاکستان کے داخلی مسائل کی طرف بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ بنیان مرصوص صرف انڈیا پہ اٹیک تک نہ رکھیں، بنیان مرصوص کا معاملہ اپنی صفوں میں بھی، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو نماز کی صفوں میں متحد ہوتے ہیں، تو نماز کی صفوں میں جڑ کے کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے میں بھی ہم جڑ کر رہیں گے۔ آپ کا درد میرا درد، اور آپ کی فکر، آپ کا غم وہ میرا، پوری امت کے مسلمانوں کے حوالے سے یہ فکر ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہبی جماعتیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، ان کے قائدین تک بھی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا اتحاد، آپ لوگوں کی یکجہتی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح نصیب فرمائی۔ اور اس کے جو مظاہرے ہیں وہ الحمدللہ تمام بڑے شہروں میں پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی 2 روز قبل کراچی میں یہ معاملہ ہوا، پشاور میں ہوا کہ امت کے جید علماء کرام وہ اکٹھے ہیں، اور وہ طبقہ کہ جو اس جنگ زدہ ماحول میں بھی فروعی مسائل کو لے کر الجھ رہا ہے، اور تکفیر کے فتووں سے ان کے اپنے بڑے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را مفتی صاحب، مولانا صاحب، ابو المناظر صاحب، خدا را اس وقت جنگ کے دہانے کچھ اور ہیں، رخ کچھ اور ہیں، آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ بھارت کی جو یہ جارحیت تھی ساری، اور انہوں نے جیسے پہلے آپ نے بھی فرمایا، مفتی صاحب نے بھی، کہ سویلینز پہ اٹیک اس نے کیے اور مساجد کو شہید کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو اس کا فالس فلیگ آپریشن پہلگام سے لے کے اب تک جو اس کی کارروائی تھی، اس کے کیا مقاصد کیا تھے؟ اصل میں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ ہوتا یہ ہے کہ اندر غصہ ہو اور ہلا شیری کے لیے باہر کے لوگ بھی آ جائیں تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ جنگ کی تیاری تو ان کی بہت پرانی ہے، مگر اس میں فوری طور پر سبب یہ بنا کہ ہماری پاکستان کی پالیسی بنیادی طور پر سافٹ سٹیٹ سے ہارڈ سٹیٹ پہ چلی گئی۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یار بھی سوچ سمجھ کے آئے، امریکہ بھی سوچ سمجھ کے آئے، صحیح مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر امی جمی پیدا کی تھی، معاشی حالت بہتر ہو رہی تھی، چائنا کے ساتھ ہمارا پہلے ایک دفاعی معاہدہ ہو رہا تھا جو پچھلے پہلوان نے یعنی کسی کے کہے پہ دھرنے لگا کے رکوا دیا تھا، وہ انسائنڈ رہا، مگر آفرین چائنا پہ کہ اس نے انسائنڈ بھی ہمارا اسی طرح ساتھ دیا کہ جیسے ہمارا دفاعی حلیف ہے، ترکیہ بھی ہمارا دفاعی حلیف ہے۔ خیر، اب انہوں نے ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی شروع کی تھی، اور ان کی جرتیں یہ تھیں کہ ہزاروں کی شکل میں آ جاتے تھے۔ طالبان کا لفظ ضیاء الحق کے دور میں نہیں پایا جاتا تھا، فقط مجاہدین پائے جاتے تھے۔ یہ ضیاء صاحب کی شہادت کے بعد یہ لفظ کھڑا گیا ہے۔ اس میں مخلص مجاہدین بھی کچھ شامل ہوئے، حقانی صاحب جیسے، جن کو آخر وقت تک اس گورنمنٹ میں لایا گیا، مگر وہ پھر نکل گئے اس میں سے، کیونکہ پھر باقی جو تھے وہ ان کی پھر پیداوار ہیں، مگر انہی کی پیداوار پر نہیں، امریکہ یہاں سے گیا ہے، الائیڈ فورسز کے اڈے اور ان کی فورسز آج بھی موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ پاک ایران بارڈر پر انڈین پاکٹس کو ختم کیا گیا، جہاں سے میزل آیا تھا، جہاں سے کلبھوشن آیا تھا، اور اب بھی دیکھیے کہ جہاں
امریکہ کو ضرورت پڑی پاکستان کا ہاتھ روکنے کے لیے، ایران بھی ساتھ ساتھ تھا جی کہ جی ہاتھ روکے پاکستان، جی، ہاتھ روکے پاکستان، وہاں کیونکہ پہ میں پہنچا بھی تفصیل ہوا میں ہے۔ نہیں جی، جی۔ جاتا۔ دوسرا طرف یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ بھی انڈین پاکٹس کو ختم کیا گیا تھا، اندر اگر وہ ٹرین روکتے ہیں تو انہوں نے جس نیت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان کو مارنا شروع کیا تھا، یہ 1.5-2 مہینے میں ختم ہو جاتے تو انڈیا کا اور انٹرنیشنل یعنی فورسز کا یہاں پر نیٹ ورک ختم ہوتا، نیٹ ورک ختم ہو جاتا تو یہ لڑنے کے سوچنے کے بھی قابل نہ رہتے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ ہماری پاک چائنا جو قربتیں ہیں وہ بہت بڑھ رہی تھیں، مگر اس سے بڑھ کر جو چیز ہے کہ یہ جنگ اگر ابھی رکی ہے تو اس کے اثرات، اس کی گونج، اس کی بازگشت پورے ہندوستان میں پھیلے گی۔ ہندوستان میں اکثریت جو ہے وہ اپنی حکومت سے نالاں لوگوں کی ہے، جو نسلوں سے نالاں چلے آ رہے ہیں۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے 4-5 لوگوں کو، مختلف مذہب کے لوگوں کو بلا رکھا تھا ٹی وی پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمارے معاملات اچھے رہے ہیں، اچھا، اور جب یہ معاہدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اب بھی صحیح۔ دیکھیں کسی کو انہوں نے مارا نہیں ہے۔ جب ان کا بچہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر علاج کرے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، وہ بھگوان نہیں کہتا ڈاکٹر کو۔ یہ وہ رویے ہیں معاشرتی، وہ پاکستان نے اس طرف یعنی انڈیا کے اندر رفٹ بڑھا دی۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا بنیان مرصوص کا مطلب ہماری بنیاد صحیح کرنا۔ ان کو لازماً ہمارے نصاب پر توجہ کرنا چاہیے، تعلیمی نصاب ایک ہونا چاہیے جو قرآن اور اسوہ حسنہ اس کی جان ہونا چاہیے، صحیح بات۔ اور اس میں جیسے حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے ماضی کے اسلام کی روشن روایات کو زندہ رکھنے کے لیے۔ فیصلہ تو لڑائی پر ہی ہوتا ہے، مگر یہ کہ کیا پاکستان نے وہ روایت زندہ رکھی۔ اور اب یہ ہے کہ نصاب تعلیم پہ توجہ کرو، ہیلتھ پہ توجہ کریں، اور سب سے بڑھ کر انڈسٹری پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری پر آ گئے کہ ہر آدمی کو آپ سہولتیں دیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائے، صحیح بات۔ کہ جو باہر سے مال آپ منگاتے ہیں وہ ختم ہو، ہماری محتاجی ختم ہو۔ الحمدللہ عسکری محتاجی اب ہماری کسی کی نہیں رہی۔ الحمدللہ۔ ہم نے اب چائنا کا اسلحہ بھی اس انداز سے استعمال کیا کہ وہ بھی جھومتے ہیں۔ جی جی۔ مگر یہ ہے کہ بنیان مرصوص کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی یکجہتی کے لیے، اس کو یکجان کرنے کے لیے ابھی بہت سا کام کرنا ہے۔ جی۔ اور اگر ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ یعنی مذہبی اسکالرز ہوں یا وہ لوگ جن کی دین اور وطن سے محبت لاریب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا نصاب وہ بنائیں کہ ہماری نسلیں دوبارہ اپنے روشن روایت سے جڑ جائیں۔ بنیان مرصوص نے جوڑ دیا ہے، مگر یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف کا ذکر کیا تھا کہ جنگ غزوے سے لوٹتے وقت انہوں نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ اس وقت تو جذبہ جاگ جاتا ہے، جب وہ ٹھنڈا پڑے گا تو ہمارے اندر کے جذبے جاگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس روایت کو تسلسل دیا جائے، ہمیں اچھے افراد پیدا کیے جائیں۔ معاشرہ اسٹیٹ اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، اور اب تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پاکستان کی معاشرے کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی۔ اس میں یکجہتی بہت ضروری ہے، اس میں یکسو ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ حضرت علامہ کا بڑا پیارا شعر ہے، یک شو توحید را مشہود کن غائب بشرا از عمل موجود کن، جیسے اردو میں بھی اسی کا ترجمہ ہے، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم طلسم و مجاز۔ ہمیں اپنے عمل میں، اپنی فکر میں، اپنی جان میں، اپنے قول میں، جیسا کہ لما تقولون ما لا تفعلون فرما رہے تھے، ہمیں یکسوئی اختیار کرنی چاہیے، اسٹیٹ کو بھی یکسو کرنا چاہیے، سوسائٹی کو۔ یہ بکھرے بکھرے بھانت بھانت کی بولیاں بند ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، ہم نیا نظام لانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان بنا تھا اسلامک پالیٹی کے لیے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلامک پالیٹی جو ہے وہ جمہوریت یا کسی اور نظام کی پخ میں چلی آئے۔ اسلام تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، صحیح، یہ ادھورا، یہ پیچ ورک سے نہیں کام چلتا، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک لیڈنگ رول ادا کرنا ہے اس نے، امت مسلمہ کے لیے بھی، اولاد آدم کے لیے بھی۔ یہ ریاست معمولی ریاست نہیں ہے، یہ جن مصائب سے، جن مسائل میں گری ہوئی ہے، اس کے باوجود ایک قداور ریاست ہے۔ اس نے جنگ کے اصول بدل دیے بنیان مرصوص نے، ساری ماضی کی جنگی ترکیبیں، جنگی حکمت عملی، جنگی پالیسی، جنگی ہتھیار سب بے معنی کر کے رکھ دیے۔ اور یہ ہے کہ اب جنگ فقط دو بدو نہیں ہوتی، یہ فضا میں بھی ہوتی ہے، یہ سیٹلائٹ میں بھی ہوتی ہے، یہ سائبر سے بھی ہوتی ہے، اور نیریٹو کی جو نیریٹو نیریٹو کی جو ہے
مگر ہمارا نیریٹو میڈیا کے حساب سے ذرا کمزور رہا ہے، اس پہ بھی توجہ ہونا چاہیے. جی. اچھا سر، آخر میں سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سیز فائر، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر یہ انڈیا کی جانب سے قائم رہے گا؟ ابھی سننے میں آیا ہے کل شاید یا پرسوں کی بات ہے کہ اس نے کوئی ڈرون دوبارہ بھیجنے کی کوشش کی تھی، جس کو ظاہر سی بات ہے پاک فوج نے جو ہے گرا دیا ایک دفعہ پہ، اور بلکہ وہ ان کی شرمندگی میں ایک اضافہ اور ہو گیا یہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ انڈیا سیز فائر پہ جو ہے وہ کاربند رہے گا؟ وہ بالکل کاربند نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ضیاء الحق نے نہیں یعنی کوئی دشمن کی چیز اپنی فضا میں آنے دی تو آج تو قوت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، صلاحیت کا. اور جب ضیاء اپنا بہاولپور ایئر کریش کے بعد نئی حکومت بنی تھی تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ روسی فوجیوں کو واپس کر دیا جائے خیر سگالی کے طور پر. وہ پالیسی اب بھی چل رہی ہے، خیر یہ اپنی جگہ، مگر یہ ہے کہ میں اس جنگ کو ایک اور پس منظر سے دیکھتا ہوں. کشمیر ایک انٹرنیشنل باؤل ہے، جو یہاں بیٹھے گا وہ ایشیا پہ کو کنٹرول کرے گا. اسی کا حصہ ہے کابل، اور غزہ جو ہے یہ گیٹ وے ٹو ایشیا ہے. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اپنی ایک ریاست بنانا چاہتا ہے جو یہاں کے مرتدین کے ذریعے کائنات کی پہلی ریاست ہوگی. یہ بہت خطرناک، آپ کا اشارہ قادیانیوں کی طرف. جی، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. کرتارپور بھی اسی کی نشاندہی کرتا ہے. شورش کاشمیری صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی، حضرت علامہ نے بھی یہی بات کی تھی. خیر یہ اپنی جگہ، مگر آفرین ہے کہ واجپئی یہودیوں سے کہتے تھے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے پاکستان کے خلاف ہمارے ذریعے کریے، ہم آپ کو لینڈ نہیں دیں گے. یہ پہلوان، اس سے پہلے منموہن پہلوان، یہ سب زمین دینے کو تیار ہیں. اور اس نے یہ جنگ اس لیے شروع کی تھی، وہاں پہ پہلے ہی یہودی آ کے بیٹھے ہوئے، پالیسی انہی کی چلتی ہے، جموں میں وہ بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیٹر کو لانا تھا، مگر چھترول اتنی ہو گئی کہ ذرا جلدی لے آئے. یہ ان کے حصہ نہیں تھا کہ پاک آرمی اتنا بڑا ڈیسیژن لے گی، اور اس لیے یہ بیچ میں ادھورا ہو گیا. ان کی نیتیں بھی ادھوری رہ گئیں، مگر وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ہتھیار ڈالنا اس وقت پڑتا ہے جب ان کی ہتھیار اٹھانے کی ہمت نہ رہے. ابھی تو یہ سارے لوگ دوبارہ، جس طرح روس کو، آپ کو یاد ہوگا جنگ رمضان جب ہوئی تھی یہودیوں کے خلاف اور چترول ہوئی یہودیوں کی، تو روس نے 35,000 یہودی سٹیزن جو تھے نا، کہا کہ یہ انوانٹیڈ ہیں، پرسونا نان گریٹا ہیں، فوراً روس اسرائیل پہنچا دیا. امریکہ نے انبار لگا دیا اسلحے کا. آج بھارت کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، مگر انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان بظاہر اکیلا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اکیلا بھی نہیں ہے. اگر ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل سب کا لاڈلا ہے، تو آپ کو پتہ ہے چائنا کی پالیسی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا اسرائیل ہے. اور مگر ثابت بھی کیا، مگر جنگیں ایمان سے لڑی جاتی ہیں. ساما کے ساتھ سہولت ایمان بھی چاہیے، بے فائدہ ہے دست قوی دل ہو گر ضعیف. اس آرمی چیف کا دل بھی بڑا ہے، اس کی ٹیم بھی بڑی ہے، اور اس نے میدان میں مارکا بھی وہ مارا ہے کہ 1400 سال کے دکھڑے ہمارے دور کر. صحیح بات ہے. مفتی صاحب آخر میں پاک فوج کے لیے پیغام، اس کو آپ کی اس انداز میں خراج تحسین، خاص طور پہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف. ایک دو شعر ذہن میں آ رہے ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اور چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، قاتل بضد ہے میرا نشاں مٹانے پر، ثنا کی نوک پہ سر اپنا چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرہ، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. آپ دونوں کا جی بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.